اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج کو جب شروع کیا بیان فرمایا تو فرمایا کہ سبحان الذی، فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع کیوں کیا؟ رب کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے پیارے محبوب کو آسمان کی بلندیوں میں لے کے گیا، کوئی انکار کر سکتا؟ لیکن رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ واقعہ معراج کو بعد میں بیان کیا، اپنی پاکی پہلے بیان کی۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جانتا تھا کہ بعد میں ایسے بدبخت انسان آئیں گے، بعد میں ایسے بد عقیدہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو واقعہ معراج کا انکار کریں گے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کا آسمان کی بلندیوں پہ جانا ان کے ذہنوں میں نہیں آئے گا، وہ واقعہ معراج کا انکار کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا واقعہ معراج کا انکار کرنے والوں، میرے محبوب کا جانا اور آنا نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے محبوب کو لے جانے والا کون ہے، واپس لانے والا کون ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ رب نے فرمایا پاک ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر مجبوری سے، ہر معذوری سے اللہ پاک ہے۔ اللہ ہر مجبوری سے پاک ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں میرے محبوب کے واقعہ معراج کو بعد میں پڑھنا، پہلے میری ذات کو دیکھنا۔ جب تمہارا ایمان اس بات میں پختہ ہو جائے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ کو مان لینا، اللہ کی قدرت و طاقت کو کہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں چاہے تو اپنے محبوب کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے، چاہے تو رات ختم نہ ہو، رات کے ختم ہونے سے پہلے زمین پہ واپس آ جائے۔ یہ واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر۔ اچھا تو جو فرمانا ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان ایک دفعہ اپنے چیلوں سے کہنے لگا دیکھو یار یہ جو عابد ہوتا ہے جاہل عابد، صرف عبادت کرنے والا کسی علم نہیں ہوتا، دیکھو میں اسے کیسے گمراہ کرتا ہوں، لیکن جو عابد ہوتا ہے عالم وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ ایک راستے میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل شیشی جسے ہم کہتے ہیں وہ لے لی، اور ایک عابد عبادت کر کے مسجد سے جب باہر نکلا نا اسے کہنے لگا یار اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے کہ اللہ ساری کائنات کو اس بوتل کے اندر، رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے کہ اس چھوٹی سی بوتل کے اندر، اس چھوٹی سی شیشی کے اندر رب کائنات پوری کائنات کو بند کر سکتا ہے۔ وہ عالم تھا، بابر تھا، وہ کہنے لگا اے سوال کرنے والے تو مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کو اس چیز پہ قدرت اختیار ہے کہ نہیں، کہ اللہ ساری کائنات کو اس کے اندر بند کر سکتا ہے نہیں؟ فرمایا یہ تو بہت آسان کام ہے، رب کائنات اگر چاہے تو سوئی کا جو نوکا ہوتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے، رب کائنات ساری کائنات کو اس اندر سے گزار۔ فرمایا رب اگر چاہے تو سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ساری کائنات کو اس کے اندر سے گزار سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس چیز پہ قدرت ہے، اللہ رب العالمین کو طاقت، اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے آسمان بنا دیے، بغیر کسی مادے کے رب کائنات نے زمینیں بنا دی۔ اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ کو پیدا کر دیا۔ رب کائنات اس چیز پہ قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کرا دیا۔ رب کائنات اس چیز پہ قادر ہے روزانہ سورج کو طلوع کرتا ہے، شام کو غروب کرتا ہے۔ رب کائنات اس چیز پہ قادر ہے، کبھی گرم ہوا چلاتا ہے، کبھی تیز ہوا چلاتا ہے۔ ارے مان لو کہ رب کائنات اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ
سے اگر چاہے تو اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. اب اگر کوئی واقعی معراج سے انکار کرے نا تو میرے محبوب کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، نہ کوئی بگاڑ سکے، وہ اپنا نقصان کرے گا. کیوں؟ رب نے فرمایا سبحان اللہ. اس کے اندر اور بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ رب کائنات نے لفظ سبحان کیوں بیان کیا. اب اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم مختصر ہے. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں سیر کو، اسرا کہتے ہیں تو جو میری طرف اسرا کہتے ہیں سیر. اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بھائی سیر روشنی میں کی جاتی ہے اندھیرے میں، تو آپ سب یہی کہیں گے کہ روشنی میں، اندھیرے میں تو نہیں سیر ہوتی نا. یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ اپنے دوست کو سیر کروائے اور رات کے اندھیرے میں؟ کبھی ایسا ہوا؟ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. یا الہ العالمین، سیر تو اجالے میں کی جاتی ہے، الہ العالمین سیر تو روشنی میں کی جاتی ہے. ایسی شر ہے الہ العالمین چاند کی چاندنی نصیب کے اجالے میں تو نے سورج کی روشنی میں اپنے محبوب کو سیر کروائی. اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے دنیا والوں، تم سورج کے بھی محتاج ہو، تم چاند کے بھی محتاج ہو، تم روشنی کے محتاج ہو. میرا محبوب نہ روشنی کا محتاج ہے نہ کسی سورج چاند کا محتاج ہے. اور میں نے اپنے محبوب کو رات، اور رات وہ جس میں چاند کی چاندنی بھی نہیں، تو جو فرمایا چاند کی چاندنی بھی نہیں، میں نے اپنے محبوب کو سہی شب وہ سیر اس لیے کروائی. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا محبوب کسی کا محتاج نہیں. میرا محبوب اگر محتاج ہے تو صرف مجھے اللہ کا محتاج ہے. آپ کا کریم علیہ السلام اگر محتاج ہے تو صرف اللہ. ساری کائنات میرے نبی کی محتاج، میرا نبی اللہ کا محتاج ہے. ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا کریم علیہ السلام کو اس چیز کی ضرورت